اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ تیرے نورانی اور خوبصورت دن طلوع ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں تیری محبت کی نوید دیتے رہتے ہیں، اور ہم گناہ گار تیرے دربار میں حاضر ہو کر تجھ سے معافیوں کے خواستگار ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑا کے رو کے۔ اور اے اللہ تعالیٰ، تیری محبت میں گرنے والا آنسو کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ یا رب العزت، ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھنا، زندگی کے کسی پل میں تنہا نہ چھوڑنا، ہر پل ہماری مدد کرنا اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو بہت بابرکت اور بلند ہے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے حضور حاضر ہیں اور ہم سب اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر اپنے پروردگار کی تکبیر کہیں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، گندگی سے کنارہ کر لیں، کوئی احساس اس نیت سے نہ کریں کہ زیادہ وصول کر سکیں، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لیں۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ اے اللہ، اے سبحانہ تعالیٰ، ہم تجھ سے بہترین زندگی، اچھی موت اور خوش قسمتی کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمارے نصیب بلند فرما، ہمارے توبہ کو قبول فرما، ہماری مرنے سے پہلے مغفرت فرما، مرتے وقت ہم پر رحم فرما، مرنے کے بعد ہمیں عذاب سے بچا۔ اللہ پاک، ہمارے بغیر حساب کے ہمیں اللہ پاک قیامت کے دن اپنے دربار میں ہمارا حساب نہ لینا، اللہ پاک رحمتیں کر دینا، بس رحمت سے اللہ پاک جنت الفردوس میں سب کو ٹھکانہ دینا مسلمان کو۔ یا اللہ کرم کرنا، فضل کرنا، تیری رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتیں، ہم تیرے حضور حاضر ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں، بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے۔ آئیے پکاریں 3 بار اور اپنی حاضری اللہ کے حضور لگوائیں اور دستک دیں اور اس کو پیار سے پکاریں، ذہن کو خالی کر کے، ڈوب کے، صرف وہ ہے اور ہم ہیں، وہ ہے اور ہم ہیں، وہ ہے اور ہم ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ ایک نیا دن طلوع ہونے کو ہے اور ایک دن تیری رحمتوں کے سائے تلے اور گزر گیا، جس میں تیری رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں اور تیرا کرم۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جس پہ کرم ہے اسے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پہ چل رہا ہے اور تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے اڑ جاؤ گے۔ کرم کا فارمولہ تو کوئی نہیں، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ جہاں تک مشاہدہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ، بہت تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، رستہ دے دے گا، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سادہ بات کرے گا۔ میں نے ہر کرم ہوئے شخص کو مخلص دیکھا، اخلاص والا، غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ جس پر کرم ہوا ہے نا، اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند دیکھا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے لیے کشادگی کو روک دے اور وہ کرم کرے گا۔ میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے، حق سے زیادہ دیتا ہے، اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں۔ اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ سب بھی اپنے درجن 13 کا کرو اور اپنی زندگی میں اپنی کمٹمنٹ سے تھوڑا زیادہ احسان کیا کرو، نہیں تو کیا ہوگا، حساب پہ چلو گے تو حساب ہی چلے گا۔ دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس ہے، دل کے سخی کے لیے کائنات خزانہ ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں، سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ تو ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے اگر ہم اللہ کا کرم لینا چاہتے ہیں، اور اپنے
اعمال کو ایسا کر لیں جس سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ ہو. سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو اور اپنی رب کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ کر لیں. تو اے اللہ ہم اپنا آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، سب کچھ تجھے سونپ دیتے ہیں اور تیرے کرم کی بارشوں میں نہانا چاہتے ہیں. تو آئیے پکارتے ہیں اس کے دروازے پہ دستک دے کے اسے، تاکہ کرم کی برسات ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. نورانی چہرے والے لوگ، نور والا دن، اللہ کا نور، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور اپنے پیارے ساتھیوں سے جو کہ سب اللہ کی باتیں کرنے اور سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ کے حضور میں حاضری دیں گے. انشاءاللہ ہمیں اچھے ہی باتیں ہمارے زبان سے نکلنی چاہیے اور اچھے ہی الفاظ. الفاظ کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار. ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے. جب سے ہم نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا تو سمجھ آیا کہ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں. ان لفظوں کے ہاتھوں میں لہجہ کا اسلحہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیں. انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ادائیگی کے غلام ہیں اور ہم ان کے بادشاہ. ہمیشہ اچھے الفاظ کا استعمال کریں، دل میں اچھے خیالات لائیں، پازیٹیو سوچ رکھیں تو ہماری زبان سے الفاظ بھی اچھے نکلیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے بھی خوش ہوگا. اللہ کے نبی کی سنت پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا راضی ہو جائے کہ ہماری دنیا اور آخرت روشن ہو جائے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت روشن کر دے. اتنا عطا کرے کہ کسی کی محتاجی نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو خوشیوں اور شادمانیوں سے مالا مال کر دے اور ہمارے اہل و عیال کو پرسکون زندگی عطا فرما دے اور اپنی رحمتوں اور کرم کی بارش کر دے. کسی کی کوئی دعا رد نہ ہو. کسی بیمار کا جو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے اس کو بھی شفا ہو اور ہر بیمار کو شفا ہو. ہر بے گھر کو گھر ملے، ہر بے روزگار کو روزگار ملے. جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں. جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو شاندار کامیابیاں ملیں. اللہ جو لوگ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں انہیں اجر عظیم عطا فرما. رحمت اور کرم کی بارش کرتے سب پہ. اللہ پاک تیری رحمتیں ہی رہتے ہیں، تجھے رحمان سمجھتے ہیں اور تیری رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیرے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. آئیے بہت پیار سے بلاتے ہیں اس رب کو 3 بار. اللہ اللہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہ کے طلوع کیے ہوئے روشن دن طلوع ہو رہے ہیں، ختم ہوتے ہیں اور ایک اور نیا دن اللہ کی خوشخبریوں کی نوید لے کے آتا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے اور رحمت کرتا ہے. اور ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں اپنی دعائیں لے کے، اپنی فریادیں لے کے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج کے آپس میں ایک دوسرے سے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اللہ اپنے 2 بندوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا جنہیں اس نے مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا تھا. ان میں سے ایک کہے گا فلاں فلاں کے بیٹے، وہ کہے گا اے میرے رب میں حاضر ہوں. ارشاد فرمائیے اللہ اس سے کہے گا
کیا میں نے تجھے مال اور اولاد کی کثرت سے نہیں نوازا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب، آپ نے مجھے بہت زیادہ مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میری نعمتوں کو پا کر تم نے کس طرح کے کام کیے؟ وہ کہے گا میں نے اپنا سارا مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑا تاکہ وہ غربت اور تندرستی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ فرمائے گا اگر تجھے حقیقت حال کا علم ہو جاتا تو تم ہنستے کم روتے زیادہ۔ سن، جس چیز کا اپنی اولاد کے بارے میں تجھے اندیشہ تھا وہی چیز ان پر مسلط کر دی گئی، یعنی غربت اور تنگدستی۔ پھر دوسرے سے کہے گا اے فلاں ابن فلاں، وہ کہے گا اے میرے رب میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ اللہ اس سے کہے گا کیا میں نے تجھے مال اور اولاد زیادہ نہ دیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، تو نے مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا تھا۔ اللہ پوچھے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کس طرح کے کام کیے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تیرا بخشا ہوا مال تیری اطاعت میں لگایا، اپنی اولاد کے سلسلے میں نے تجھ پر اور تیری رحمت پر بھروسہ کیا۔ اللہ کہے گا تمہیں حقائق کا علم ہوتا تو دنیا میں تم ہنستے بہت اور روتے کم۔ سنو، اپنی اولاد کے سلسلے میں تو نے جس بات پر اعتماد کیا میں نے انہیں وہی چیز دی، یعنی خوشحالی اور تمنگری۔ اور یہ حدیث اس بات کی تلقین ہے کہ اپنے بیٹوں اور قریبی عزیزوں کے مادی مستقبل کو سنوارنے کے لیے جو لوگ اپنا مال بچا کر رکھتے ہیں اور اطاعت و بندگی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کی اولاد ہو سکتا ہے غربت اور تندرستی کا شکار ہو جائے، اور جو لوگ اپنے مال کو خدا کی بندگی میں لگاتے ہیں اور اپنی اولاد کے مستقبل کو اللہ کی قدرت اور رحمت کے حوالے کرتے ہیں، ان کی اولاد بالکل ممکن ہے خوشحالی کی زندگی بسر کرے۔ پہلے آدمی کی اسکیم اور پلان سے نہ اولاد کا بھلا ہوا نہ اس کا بھلا ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو اے اللہ، ہم تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس سے عاجزی سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولاد تیرے سپرد ہے، تو نے ان پہ رحمت کرنی ہے، کرم کرنی ہے۔ ہم سب کی اولاد، ان کی زندگیاں، خوشحالیاں، صحت، تندرستیاں، تعلیم، ہر قسم کی چیز کا ان کی نگرانی کا ذمہ دار صرف اور صرف تو ہے، اور تو ہی کر سکتا ہے۔ تیرے ہی اس میں سب کچھ ہے اختیار میں، اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں کام صرف تو اس سے مانگنا ہے، اور تو نے ہمیں عطا کرنا ہے، اور اس کرم کو ہم نے سمیٹنا ہے تیری رحمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ، ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیاس سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نیا دن طلوع ہونے کو ہے اور ہم تیرے حضور حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل سجی ہوئی ہے، ذکر خداوندی اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توکل اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو، اور جب دل سخت ہو جائے تو اللہ پاک کا ذکر کیا کرو، بے شک اللہ کے نام سے ہی دل سکون پاتا ہے۔ خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک بری گھڑی سے، برے لوگوں سے، بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے فوراً عرش تک لے جائیں، اور آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ، یہ دعا لے کہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ پاک خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ اور یہ پکارتے ہیں پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار اللہ کو، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ سال کا 21 سال کا آخری دن ختم ہوا، وہ دن جس میں خوشیاں بھی تھیں، رحمتیں بھی تھیں، کرم بھی تھا، پریشانی بھی تھی، لیکن سب وقت تو نے بڑی اپنی رحمتوں کے اور کرم کے سائے تلے گزروا دیا۔ اور
ایک اور روشن دن طلوع ہونے والا ہے، نئے سال کا نیا دن، وہ بھی یقیناً تیری رحمتیں، تیرا کرم، تیرا فضل ساتھ لے کے آئے گا، اور ہم تجھ سے رحمتوں کے متمنی ہیں۔ اور جو پریشانیاں گزریں، جو دکھ گزرے، اس میں تیری رحمتیں بھی شامل تھیں، اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں اور ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اور ہمیشہ تجھ سے اس چیز کی تمنا کریں گے کہ ہمارا ہر دن روشن ہوگا اور تیری رحمتوں کے سائے تلے گزرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں سمندر 3 مرتبہ زمین پر جھانک کر نہ دیکھتا ہو، اور ہر مرتبہ اللہ سے یہی اجازت مانگتا ہے کہ زمین والوں کو ڈبو دے، لیکن اللہ اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے سبحانہ تعالیٰ، اے رب العالمین، اے رب کائنات، ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نیا سال ہمارے لیے تیری رحمتیں، تیری برکتیں، تیرا کرم لے کے آئے، اور ہمیں ایک ہدایت یافتہ راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی، دنیاوی اور اخروی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو اللہ، ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دستک دیتے ہیں تیرے دروازے پہ کہ تو ہمیں اپنے رحمتوں والے سال کی نوید دے۔ اللہ، اللہ، اللہ۔